تو آج کے زمانے میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اور جتنا کچھ یہ میڈیا پر دکھایا جاتا ہے، چونکہ لوگوں کی رسائی صرف میڈیا تک ہے، تو اس کو دیکھ کر وہ سمجھتے ہیں کہ بس صرف کرنے کا کام تو یہی ہے کہ سارے سال کے اندر جب یہ دن آئیں تو کہیں پہ لائٹیں لگا لو، کہیں پہ جلوس نکالو، کہیں پہ سبیل لگا لو، اور پھر خرافات بڑھتی چلی جا رہی ہیں، اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہم نے بس اپنے نبی کا حق ادا کر دیا، اب سارا سال جو چاہے کرو، سارا سال جھوٹ بولو، رشوت لو، سود کھاؤ، لوگوں کو دھوکہ دو، کچھ بھی کرو سارا سال، بس ہم نے 12 ربیع الاول منا لیا، اب اس کے بعد ہمیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ یہی تو وہ دھوکہ ہے کہ جس کے ذریعے سے اسلام کے چہرے کو مسخ کیا جا رہا ہے، اور ایک غلط تصویر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی پیش کی جا رہی ہے۔ حالانکہ ان باتوں کا دین سے، شریعت سے کوئی تعلق نہیں، دور کا تعلق بھی نہیں۔ جو کچھ ہمیں نظر آ رہا ہے یہ بالکل ہٹ کر ہے۔ اور میں جمعے سے قبل بھی یہ بات عرض کر رہا تھا کہ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ ان خرافات کے اندر اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر یہ دین کا اصل کام ہوتا، اصل کام دین کا ہوتا، تو نماز دین کا اصل کام ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، ہمارا کلمہ ہے جو ہمارے ایمان کی بنیاد ہے۔ تو 1400 سال میں آج تک تو کوئی تبدیلی ہوئی نہیں، نہ قیامت تک ہوگی، کوئی تبدیلی نہیں۔ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نماز پڑھی جاتی تھی، کلمہ پڑھا جاتا تھا، آج بھی ویسے ہی کلمہ پڑھا جاتا ہے، ویسے ہی نماز پڑھی جاتی ہے۔ جیسے آپ کے زمانے میں روزہ رکھا جاتا تھا، آج ویسے ہی روزہ رکھا جاتا ہے، وہی زکوٰۃ کا نصاب آج بھی ہے، اور جیسے آپ نے حج کیا، آج بھی حج ویسے ہی کیا جاتا ہے، کوئی تبدیلی اس کے اندر واقع نہیں ہوئی۔ اور جب آدمی دین کے ان فرائض اور واجبات کو ادا کر لیتا ہے تو کبھی اس کے دل میں اس بات کا خیال نہیں آتا کہ چلو فجر کی 2 رکعت نماز پڑھی ہے، آج جمعے میں 2 رکعت فرض پڑھے ہیں تو ثواب کا کام ہے، آج 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں۔ کبھی خیال نہیں آتا، دل مطمئن ہو جاتا ہے کہ ہاں بس اتنا ہی بتایا گیا ہے، آگے اللہ قبول کرے گا، جیسے بھی ٹوٹا پھوٹا عمل کیا اللہ اسے قبول کرنے والا ہے، اور اللہ ضرور قبول کرتا ہے، مایوسی کی کوئی بات نہیں، کیونکہ دین کا اصل کام ہے، شریعت کے اصل کام ہے، اس کی حدود بھی ہیں، وہ حقوق بھی ہیں اور اس کی حدود بھی ہیں، اور جب آدمی ان کاموں کو کر لیتا ہے تو اطمینان ہو جاتا ہے، پھر کبھی یہ خیال اور وسوسہ بھی نہیں آتا۔ لیکن چونکہ یہ چیزیں دین کے اصل کام نہیں ہیں، ان کا دین سے دور کا بھی تعلق نہیں ہے، جسے ثواب سمجھ کر کیا جاتا ہے، ثواب سمجھ کر، اور اگر کوئی وہ کام نہ کرے اس پہ نکیر بھی کی جاتی ہے۔ اب اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے، کہ آج سے 5 سال پہلے ایسا تھا، کہ آج سے 10 سال پہلے ایسا تھا، نہیں تھا۔ تو یہ اضافے ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ یہ نفسانیت اور شیطانیت اس کے اندر شامل ہے۔ شیطان یہ کہتا ہے کہ ارے اتنا اضافہ تو اور کر لو تو کیا حرج ہے، تو اضافہ کر لیتے ہیں، پھر اتنا اضافہ اور کر لو تو کیا حرج ہے، پھر اضافہ ہو جاتا ہے، اور اضافے ہوتے ہوتے نوبت یہاں تک آ گئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم ولادت پر آپ کی سالگرہ بنائی جاتی ہے، اس کا کیک کاٹا جاتا ہے، اور میڈیا اسے ٹیلی ویژن دکھاتا ہے، اور لوگ بڑے شوق سے گھروں میں دیکھتے ہیں۔ اب یہ دین کا چہرہ مسخ کرنا نہیں ہے، سالگرہ کا کیک کاٹا جا رہا ہے، اور ساری دنیا کے اندر وہ دکھایا جا رہا ہے، میڈیا اس کو کوریج دے رہا ہے، اور وہاں پہ تالیاں بھی بجائی جا رہی ہیں، اور ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ بھی کہا جا رہا ہے، نعوذ باللہ۔ تو یہ اضافے ہو رہے ہیں، اور یہ اضافے ہونا دلیل اور علامت اس بات کی ہے کہ ساری چیزیں باطل ہیں۔ اور کبھی سوچا کہ یہ طریقہ آیا کہاں سے ہے؟ مسلمانوں کا تو یہ طریقہ نہیں۔ اسلام تو برسی اور سالگرہ کی نفی کرتا ہے، نہ کسی کی سالگرہ کا دن منانے کی اسلام میں گنجائش
اور نہ کسی کی برسی کی گنجائش. کسی کے انتقال پر سوگ اگر ہے تو زیادہ سے زیادہ 3 دن کا سوگ ہے. یہ چیز کہاں سے آئی؟ یہ چیز نصارہ سے آئی، نصارہ سے. اور یہ دن کب سے منایا جانے لگا؟ یاد رکھیے کہ صحابہ سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق کوئی نہیں ہو سکتا. لیکن نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں کبھی اپنے یوم ولادت منانے کا اہتمام کیا. 63 سال آپ رہے دنیا میں، اور آپ کی نبوت کے بعد 13 سال گزرے، 13 سال ایسے آئے، لیکن آپ نے کبھی اپنے یوم ولادت کا اہتمام نہیں فرمایا. اگر جو ثواب کا کام ہوتا تو آپ سے بڑھ کر امت کا خیر خواہ کون ہو سکتا ہے؟ اتنی بڑی فضیلت کی چیز کو آپ امت سے چھپا دیتے، کیسے ہو سکتا ہے؟ جب آپ معمولی معمولی باتیں فرما رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر تعلیم دے رہے ہیں. آپ نے صحابہ کو استنجے کا طریقہ بتایا تو مشرکین نے اعتراض کیا کہ تمہارے نبی تو تمہیں استنجے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں. صحابہ نے کہا کہ ہاں، ہمیں یہ بھی نہیں آتا تھا، ہمارے نبی نے سکھایا کہ استنجا کیسے کیا جاتا ہے، پاکی اور طہارت کیسے لی جاتی ہے، ہمیں پاکی لینے کا طریقہ بھی معلوم نہیں تھا. تو جو نبی اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو بتائے، وہ نبی اتنی بڑی بات کو چھپا کر لے جائے کہ جی میرا یوم ولادت بھی منانا. پھر آپ کے صحابہ کا زمانہ 100 سال تک رہا، کبھی امت کے اندر یہ دن نہیں منایا گیا، نہ یوم ولادت منایا گیا اور نہ یوم وفات منایا گیا. اور 600 سال امت کے اندر ایسے گزر جاتے ہیں، 600 سال کا زمانہ کہ جس میں کبھی اس دن کے منانے کا اہتمام نہیں کیا گیا. اور تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ سب سے پہلے موصل میں ایک بادشاہ تھا، مظفر الدین اس کا نام تھا، موصل عراق میں، اور بہت ہی آزاد منش اور عیاش قسم کا وہ بادشاہ تھا. تو جب اس کی عوام کے اندر اس کی عزت اور احترام ختم ہو گیا، اس کی عیاشیوں کی وجہ سے بدخماش قسم کا وہ شخص تھا، تو کچھ درباری قسم کے علماء تھے، ان سے پوچھا کہ بھئی اب عوام کے اندر عزت کیسے ہوگی؟ تو انہوں نے کہا کہ جیسے نصارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یوم ولادت مناتے ہیں، کرسمس مناتے ہیں 25 دسمبر کو، تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم ولادت منانا چاہیے، تاکہ لوگوں کے اندر واہ واہ شروع ہو جائے اور ہماری تعریف شروع ہو جائے. تو سب سے پہلے 604 ہجری میں یہ وہاں سے اس کا آغاز ہوا. اور اس کی کیفیت یہ تھی، کتابوں کے اندر لکھا ہے کہ سرکاری خزانے کے لاکھوں روپے خرچ کر کے اس زمانے میں وہ یوم ولادت کا اہتمام کرتا تھا، محفل سجاتا تھا، اور رات کو اسی جگہ پر ناچ گانے کی محفل بھی کرتا تھا. یہ کیفیت تھی. اور پھر اس کے بعد یہ چیز وہاں سے چلی، اور اس کے بعد یہ سارے اضافے ہوتے چلے گئے. تو بھئی بات یہ ہے کہ ہمارے لیے اصل چیز کیا ہے؟ کیونکہ اس کے جو تغیرات ہیں، تبدیلیاں ہیں، یہ اس چیز کو بتا رہا ہے کہ یہ چیز حقیقت نہیں ہے، حقیقت کچھ اور ہے. لیکن انسان کو اس میلے ٹھیلے کے اندر انسان کے نفس کو مزہ آتا ہے. اور اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی سنتوں پر چلنا، آپ کے طریقوں پر چلنا، اپنے نفس کو ان سنتوں کا مقید کرنا، پابند کرنا، نفس کے اوپر یہ چیز بھاری ہے. تو آدمی سوچتا ہے کہ میلہ ٹھیلا کر لو بس یہی کافی ہے اور سارے سال کے لیے فارغ ہو گئے. ارے بھائی، محبت رسول اور عشق رسول کا تقاضا یہ ہے کہ مومن تو ایک لمحے کے لیے فارغ نہیں ہے. کیسے اپنے نبی سے مستغنی ہو سکتا ہے؟ کیسے اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑ سکتا ہے؟ کیسے اپنے نبی کے ذکر کو وہ چھوڑ سکتا ہے؟ کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا. تو یہ چیز وہاں سے چلی، اور یہ تبدیلی اور تغیرات جو ہیں، آپ اندازہ لگائیے کہ اس سے بڑھ کر کیا بے ادبی ہوگی کہ سالگرہ کے نام پر کیک بھی کاٹا جائے. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس راستے پر چھوڑ کر گئے؟ آپ اندازہ لگائیے. لیکن وہی بات کہ انسان جب شریعت کے دامن کو چھوڑتا ہے،
اپنے نبی کی تعلیمات کو چھوڑتا ہے اور اپنی من چاہی زندگی گزارتا ہے، اپنی من کی چاہتوں کو پورا کرتا ہے، انسان کی عقل بھی مسخ ہو جاتی ہے۔ اور یہ عقل کے مسخ ہونے کی علامت ہے، اور میڈیا ان چیزوں کو لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید یہی محبت رسول اور عشق رسول کا اظہار ہے۔ یہ چیز کیک کاٹنا، سالگرہ کا منانا، یہ نصارہ سے مسلمانوں میں منتقل ہوئی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو جس قوم کی تشبہ اختیار کرے، آپ نے فرمایا کہ وہ انہی میں سے ہے۔